الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور احسان سے آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی ہے، اس کا مقصد آپ کا یہاں آنا دنیا نہیں، نہ ہی دنیا مقصد ہونے چاہیے کہ دنیا حاصل کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، باہر بازار کھلے ہیں، ہزاروں لاکھوں کاروبار ہیں، جائز کاروبار ہیں جو بندہ کر سکتا ہے۔ تو دین کی مجالس میں خاص طور پر یہ جو خلوت ہے 2 دن کی آپ تشریف لائے، یہ خالصتاً اللہ جل مجدہ کی رضا، قرب، اخلاص، عبودیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ علیہ السلام کی محبت، آپ کی اتباع اور اطاعت، آپ کی غلامی میں آنے کے لیے ہے، اور اسی سے انسان کو پھر دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور بادشاہیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ تو اصل میں بندے کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ جنت میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ میں تو ایک بہت بڑی بادشاہت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم جو ہے وہ کبھی شیطان کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں، کبھی دنیا کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں، کبھی عورتوں کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں، کبھی مال کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ ہمیں عزت والا بنایا اور عزتیں دینا چاہتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اسفل السافلین، جیسا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اکثریت جو ہے یہ انسانوں کی یہ پیٹ اور شرمگاہوں کے ارد گرد پھرتی رہتی ہے، یعنی ہر وقت یہی کہ کیا کھاؤں گا، کل کیا کھاؤں گا، اسی کا خیال، اسی کی سوچ، اسی کے لیے تگ و دو، اور یا شہوات اور جنسی تعلقات، یا اس کے ارد گرد بندہ گھومتا رہے۔ تو فرمایا اس کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ جل مجدہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اب ہم ہے کہ بھول جاتے ہیں، دشمن کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں، چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمیں اپنی اصلیت دکھاتی ہیں، اور پھر لیکن وقت پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو بزرگوں نے اس کے بارے میں انسان جن چیزوں کو اپنا سمجھتا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اور ساتھ ہی پھر یہ بیان فرمایا کہ کس طرح پھر وہ چیزیں اس سے بے وفائی کرتی ہیں، اور یہ انسان جو اللہ جل مجدہ کو بھی چھوڑے ہوئے تھا، جو اصل جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، تو یہ کسی جہاں کا نہیں رہتا، نہ اس کا نہ اس کا۔ تو پہلے انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں انسان کس جگہ آتا ہے اور کس جگہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کہ اس دنیا میں رحم مادر، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں یہ پہلا مقام ہوتا ہے جسم کا۔ تو وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب ہم بھی تھے، وہ سمجھتا ہے کہ میری یہی زندگی ہے، میرا یہی جہاں ہے، میری یہاں دنیا ہے، آباد ہے۔ وہ کھانے پینے کا جو انتظام اللہ پاک نے اس میں بنایا، وہ اپنا کھاتا پیتا ہے، رہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہی میری زندگی ہے، اور یہی سب سے بڑی دنیا ہے۔ اور اس کو
جو توجہ جو ملتی ہے، آرام ملتا ہے، تو وہی اپنا جہاں اس کو سمجھ. اگر اس کے پاس کوئی بندہ جا کے یعنی بچے کو یہ بات کرے کہ بھئی اس کے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے، ایک آسمان ہے، زمین ہے اور پہاڑ ہے، طرح طرح کے پھل ہے، طرح طرح کے مزے ہیں، لذات ہے، تو وہ سمجھے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ایسا کیسے، یہی تو سارا جہان تو یہی ہے، کیونکہ اس کے علم میں یہی ہے. وہ اسی کو اس نے جانا، اسی کو دیکھا. جب سے پیدا ہوا وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہے، کیونکہ اس کو عجیب بات لگے گی. اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ ہم اس دنیا کے پیٹ میں، یہ دنیا بھی ایک پیٹ ہے، دیکھ رہے گول بنا ہوا ہے، گول دنیا، یہ بھی ایک پیٹ ہے. تو اس میں جب ہم آتے ہیں تو اس دنیا کے پیٹ کو دیکھتے ہیں، اس آسمان کو، زمین کو سمجھتے ہیں بڑا بھئی یہی سارا جہاں ہے، یہی موج میلہ ہے، یہی ساری عیش اور عشرت ہے یہی. تو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، پچھلے زمانوں میں آئے، پھر آخری نبی علیہ السلام آئے، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا ضرور ہے لیکن اس کے باہر جب نکلو گے تو ایک اور بہت بڑا جہان آنے والا ہے. وہاں محلات ہے، وہاں جو ہے بہت ان آسمانوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے کھانے ہیں، یہاں سے اعلیٰ چیزیں ہیں. تو ہم جو ہوتے ہیں وہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو نہیں یقین آتا، ہم سوچتے ہیں وہ کیسے ہوگا، وہ کہاں ہے، یہ چیزیں ہیں. تو کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں، کچھ لوگ پھر نہیں لاتے. تو فرمایا کہ پہلے وہ بچہ جو ہے وہ اعتماد کر لیتا ہے ماں کے پیٹ پر کہ یہی میری دنیا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس سے وفا نہیں کرتا، وہ ماں کا پیٹ جو ہے، ماں کا رحم اس کو دھکیل کے باہر نکال دیتا ہے. پھر وہ بچہ روتا ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو جس کو اپنا سمجھے ہوئے تھا اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں تو جہاں سے نکل آیا. پھر وہ ماں کے پاس آ جاتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے. پھر وہ اس کے ساری دنیا جہاں وہ ماں ہی بن جاتی، وہ سمجھتا یہی میری سب سے بڑی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے. ماں کی چھاتی سے اس کو دودھ مل رہا ہے، ماں کی گود میں اس کو شفقت اور رحمت اور ممتا ملتی ہے، پیار ملتا ہے. وہ روتا ہے، ماں اس کو کھانا دیتی ہے، سب کچھ اس کے ساتھ وہ ماں کرتی ہے، خیال کرتی ہے. اب جس طرح وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو اس جہاں سے دل لگائے ہوئے تھا، اب وہ ماں کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے. اب وہ ماں کے ساتھ دل لگاتا ہے کہ یہی میری سب کچھ ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں اس کا دودھ چھڑا دیتی ہے. اب وہ 2 سال وہ پھر روتا ہے کہ بھئی میں نے جس کو سمجھا تھا اپنا، وہ تو اس نے تو مجھے چھوڑ دیا. پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس دوسری دنیا میں رہتا ہے. پھر وہ ماں کی وہ گود میں نہیں بیٹھ سکتا، ماں کا دودھ نہیں پی سکتا. اب وہ اس نے اپنے اور جگہ وقت گزارنا ہوتا ہے. پھر اس کو بہن بھائی مل جاتے ہیں. وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، میرے بہن بھائی ہیں، ان سے پیار محبت لگاؤ. سمجھتا ہے کہ یہ میری اصل یہ چیزیں ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بہن بھائی بھی یا یہ رخصت ہو جاتا ہے، ان کی شادیاں ہو گئیں، وہ بڑے ہو گئے، وہ اپنے اپنے گھر، بہنیں چلی گئیں، بھائی اپنے گھر چلے گئے، اس نے اپنا گھر بسا لیا. تو وہ جس پر اعتماد کیا تھا وہ بھی اس کو چھوڑ گئے. اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، ہمیشہ ماں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہمیشہ باپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو وہ جن چیزوں پر وہ اعتماد کیے ہوئے تھا وہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ. پھر جو ہے جب بہن بھائی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں اور
ماموں ہے، میرے چچا ہے، میری پھوپھی ہے، میرے یہ اقربا ہیں، تو ان کے ساتھ دل ہے. میری برادری ہے جی، برادری سے میں بڑا تعلق ہے، بڑی محبت ہے مجھے، برادری کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میری. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ماں باپ رخصت ہوئے، آپ ایک کہ جی میرا ماموں بھی رخصت ہو گیا، میرا چچا بھی رخصت ہو گیا، میری پھوپھی بھی چھوڑ گئی، وہ اپنے اپنے گھر، اپنے گھر ہے یا اس جہاں کو چھوڑ گیا. وہ جو جس کو وہ برادری کہتا تھا وہ اب جو ہے وہ نہیں ہے، وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں نا وہ بندہ کہاں سے اس نے یہ شروع کیا کہنا میرا ماں کے پیٹ سے یہ میرا، اس نے جہاں، لیکن اس نے بھی وفا نہ کی. پھر ماں نے بھی چھوڑ دیا، پھر باپ نے بھی چھوڑ دیا اس کو، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پھر بہن بھائیوں کو وہ اپنا بنایا اس نے، بہن بھائی بھی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے. اس کے بعد جو ہے رشتہ دار پھر جب وہ نہیں تو پھر اس کی آخری پھر کیا ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے یار دوست بناؤ، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے. یار یہ میرا لنگوٹیا ہے، یہ میرے بچپن کا دوست ہے، یہ میرے، وہ پھر نئے نئے دوست ساتھی ڈھونڈتا ہے. بھائی ماں باپ چلے گئے، بہن بھائی اپنے، اب کوئی میں نے وقت گزارنا ہے، اب میں کس کو اپنا بناؤں، کس کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزاروں، کس کے ساتھ گپ شپ لگاؤں، کیا کروں. وہ پھر اپنے 2-4 بندے ڈھونڈ لیے، دوست احباب کے ساتھ وقت گزارتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دوست احباب بھی چھوڑ جاتے ہیں اس کو. کوئی تو ویسے چھوڑ گئے، کسی سے ناراضگی ہو گئی، کسی سے دشمنی ہو گئی، کوئی مر گیا، کوئی جو ہے وہ نہیں. پھر اس کے بعد پھر جو ہے اس کا جو اعتماد ہے یا جس کو وہ اپنائیت سمجھتا ہے وہ اولاد رہ جاتی. پھر کیونکہ اولاد پھر آہستہ آہستہ اس کی بڑی ہو جاتی ہے، پھر ان پر امیدیں لگا لیتا ہے. جس طرح پہلا ماں کے پیٹ پہ امیدیں لگائی تھی کہ میری ماں میری ہے، یہی ہوئی میرا جہاں. اب کہتا ہے میرا بیٹا میرا خیال کرے گا، میری بیٹی میری خیال کرے گی، میرا جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اس میں بھی بزرگان دین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد جو ہے یہ آزمائش ہوتا ہے. فتنہ کا مطلب ہے آزمائش. تو اب وہ کوئی بات سنتی ہے اولاد، کوئی نہیں سنتی، کوئی اس کی بات مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے، کوئی اس کا ادب کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. جو ادب کرتے ہیں انہوں نے بھی چھوڑ جا رہے ہیں، ان کا بھی اپنا شادی ہو گئی، اپنے کاروبار میں گم ہو گئے. ابا جی امی جی گھر بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ بھائی تھوڑا سا وہ آ کے ان کے پاس بیٹھ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کسی بزرگ کے پاس کوئی بندہ گیا نا، وہ کہنے لگا میرے ماں باپ جو ہیں مجھ سے ناراض ہیں، جو وہ کہتے ہیں میں وہی کچھ کرتا ہوں، جے کوئی میرے ماں باپ حکم دیندے نے میں وہی کچھ کرنا. لیکن وہ پھر بھی ناراض نے، پھر بھی خوش نہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہی تو وجہ ہے جو تم بتا رہے ہو، جو وہ کہتے ہیں تم وہ کرتے ہو. تو وہ کہنے لگا تو پھر نہ کروں، پھر تو اور ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تم کھانا مانگتے تھے تو وہ سودا لے کے آتے تھے، تم کپڑے مانگتے تھے تو وہ کپڑے تمہیں دیتے تھے، تم دودھ مانگتے تھے تو دودھ تمہیں دیتے تھے، یا زبردستی ماں کہتی تھی ضرور کھانا کھاؤ، ضرور دودھ پیو، یہ کھانا کھاؤ. تم نے کہا مدرسے میں داخل کراؤ تو انہوں نے داخل کرایا، تم نے کہا اسکول میں داخل کراؤ تو انہوں نے اسکول میں داخل کرایا، تم نے کہا شادی کراؤ تو تبھی انہوں نے کرائی. وہ جو سارے کام انہوں نے کیے وہ تمہارے بغیر کہے ہوئے کیے. تو اب تمہاری باری ہے، تم کہتے ہو جو ماں باپ کہتے ہیں میں وہ کرتا ہوں، یہی تمہاری غلطی ہے، ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. تو بھئی ادب تو تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے تمہیں پالا پوسا بغیر کہے، تم پر اپنی دولت اپنا وقت، باپ کام کرتا رہا، ماں اپنی ممتا نچھاور کرتی رہی، قربانیاں دیتی رہی، بغیر تمہیں پتہ ہوئے، بغیر تمہیں کہے ہوئے. اب تمہیں بھی چاہیے کہ بغیر کہے ہوئے تمہیں پتہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں.
ان کو پیسے مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ان کو چیز مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ان کو یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ تم میرے پاس آ کے بیٹھو؟ اس کا یہی وجہ ہے ناراضگی کی۔ تو وہ سمجھ گیا کہ بات یہ ہے جس کے ساتھ تعلق ہو، یا بندہ جس کے اندر روشنی آئے، وہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وہ اس کا حق پورا کر دے۔ یہ ہے کمال۔ اس لیے چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ سیدنا نظام الدین اولیاء کے شاگرد اور مرید اور خلیفہ حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مریدوں سے جب یہ پوچھا کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ روشنی آ گئی ہے بندے کے اندر، نور آ گیا ہے بندے کے اندر، جیسے کوئی کہتا ہے بھائی میرے اندر نور آ گیا ہے، یہ نشانی ہے وہ نشانی، انہوں نے فرمایا روشنی کی کیا نشانی ہے؟ روشنی جب بندے کے اندر آ جاتی ہے، وہ کہنے لگے کہ جب سفید اور سیاہ دھاگے میں فرق پتہ چل جائے تو یہ سمجھ لے کہ روشنی آ گئی۔ تو وہ کہنے لگے یہ مراد نہیں ہے۔ ایک کہنے لگا جب کیکر اور بیری کے درخت میں فرق پتہ چل جائے، انہوں نے فرمایا یہ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی ارشاد فرمایا روشنی آنے کی، اندر جو روشنی آتی ہے اس کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ ضرورت مند کے چہرے کو دیکھے اور بغیر بتائے یہ جان جائے اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو بتانا، یہ ہے اندر کی روشنی، یہ اندر کی روشنی۔ تو وہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ اولاد پر جب وہ بندہ اعتماد ہوئی، اب میری ماں باپ بھی چلے گئے دنیا سے، اچھا جی یہ بھی ہو گیا، دوست احباب چھوڑ گئے، اب اولاد ہے، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا، ان پر وہ بھی پھر ایک وقت آتا ہے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ بیٹے نے اپنا گھر بسا لیا، بیٹی نے اپنا، کئی مہینے بعد آئے، کئی پوچھا کوئی نہ پوچھا، پھر بندہ پریشان۔ وہ پریشان اسی لیے ہوتا ہے کہ اصل چیز سے اس نے تعلق نہیں جوڑا، وہ فانی چیزوں سے جوڑتا رہا، پہلے ماں کے پیٹ سے، پھر ماں کے دودھ سے، پھر ماں سے، پھر بہن بھائیوں سے، پھر رشتہ داروں سے، پھر دوست احباب سے، پھر اولاد سے، یہ سائے کی طرح چلتے، اور بندہ پھر پریشان ہو۔ وہ پریشانی کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس نے دل غلط چیزوں سے لگا لیا۔ غلط چیزوں سے دل لگائے گا، انہی کو اپنا مقصد جانے گا، تو پھر جو ہے یہی حال ہوگا۔ اور کیونکہ اندر جو ہے دل کے اندر کسی اور کی محبت ہونی چاہیے، کسی اور ذات کی، اور دوسروں سے سرسری سی محبت اور تعلق جو ہے ہونا چاہیے۔ وہ جو خاص جگہ دل کی ہے جب بندہ دوسروں کو دے دیتا ہے پھر وہ دل پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اولاد بھی اس کے ساتھ وفا نہیں کرتی تو بعض دفعہ فرمایا کہ بعض بندے کاروبار کرتے ہیں، ان کے کام کے بندے ہوتے ہیں، کام ساتھ کرتے ہیں، کاروباری شریک مل کے تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ کاروبار جو بندے کرتے ہیں مل کے وہ فتنہ اور فساد اور لڑائی بڑائی پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک چیز کے خیال نہیں وہ کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو بندے کاروبار کرتے ہیں اللہ پاک کو پسند آتا ہے کہ دو بندے مل کے چلے، اللہ پاک کو اتفاق پسند ہے، اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ اکیلے کاروبار کرنے والے سے دو کرتے ہیں تو اللہ پاک کو اچھے لگتے ہیں، تین کرتے ہیں اس سے زیادہ، تو اللہ پاک فرماتا ہے دو تم کر رہے ہو، تیسرا حصہ دار میں ہوں، یعنی اس کو برکتیں اور مطلب اللہ کی طرف سے وہی ملیں۔ اگر تین ہو تو چوتھا حصہ دار میں ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، ان دو میں سے اگر کسی کے دل میں بھی بے ایمانی آ جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس سے پاک ہوں، میں نے اپنا حصہ نکال لیا۔ اب وہ دونوں کا ڈوب جاتا ہے، وہ تینوں کا ڈوب جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے بے ایمانی کی ہے، دھوکہ کیا، وہ تو بعد کی بات ہے نا، وہ نہیں، ابھی صرف سوچا ہے کہ میں نا اب کیونکہ منافع ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ طریقہ ہو مجھے کچھ زیادہ ملے، اور یا یہ کہیں سے نکل جائے، کوئی ایسے حالات پیدا کرو ایک خود ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ فرمایا جب ایسی بے ایمانی آ جاتی ہے تو اللہ برکت وغیرہ اٹھ جاتی ہے، اب اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا۔ اور اولیاء اللہ کا میں نے پڑھا ہے کہ وہ بھی
کاروبار کرتے تھے، وہ بھی دوسروں کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ایک ولی تھے تو وہ فرماتے تھے میں بھی حصہ دار ہوں فلانے کے ساتھ۔ ایک دوسرا ولی تھا اس کے ساتھ، تو وہ فرماتے تھے کہ جب یہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا جو شریک ہے، میرا جو حصہ دار ہے، اس کو زیادہ منافع ملے مجھ سے، تو وہ مثلا 50 روپے لے رہے ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ اس کو 60 چلے گئے، مجھے 40 آ گئے، یہی خواہش ہوتی۔ تو اگر ایسا خیال ہو تو پھر اللہ پاک برکت دیتا ہے، دونوں کو فائدہ۔ اگر یہ ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ جو بندے ساتھ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا بے وفائی کر دی، یا بددیانتی کر دی، یا خیانت، بندہ پھر بڑا دل برداشت۔ کئی لوگ تو پھر جو ہے جنہوں نے غلط مقصد زندگی بنا لیا وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ بیوی چھوڑ کے گئی، خودکشی کر لی، شادی نہ ہوئی، خودکشی کر لی، اولاد نہ ہوئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ اس لیے کہ انہوں نے مقصد ہی وہ بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ سب اولاد بھی چلی گئی، لیکن آخر پہ میاں بیوی رہ جاتے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ نہیں چھوڑتے، عام طور پر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ پھر بندہ اب بوڑھا ہو گیا، وہ بوڑھی ہو گئی، اب اس نے اس پر امید لگائی یہ میرا یعنی آسرا ہے، وہ اس کی، لیکن کب تک آسرا رہے؟ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہو تو اس کو یاد ہی نہیں ہوتا یہ میری بیوی ہے، حافظہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا، مدد چاہے بھی تو مدد کر نہیں سکتا۔ ایک ٹائم آتا ہے پھر وہ بھی رخصت ہو جاتے، میاں رخصت ہو گیا، بیوی رخصت ہو گئی، تو وہ جس پر اعتماد کیا تھا شروع سے لے کے اور جس سے دل لگایا تھا وہ ساری چیزیں چھوڑ جاتی۔ پھر فرمایا کہ بندہ اب جو ہے بیوی بھی چھوڑ دے، پھر وہ مال و دولت پر انحصار کرتا ہے، وہ میری زمین ہے، میری پراپرٹی ہے، میری گاڑیاں ہیں، اس سے دل لگاتا ہے چلو میں ادھر، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کبھی نقصان ہو گیا یا کبھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ چھوڑ جاتی اس سے، وہ اولاد نے لے لی، اولاد ماں باپ کے ساتھ جھگڑ رہی ہوتی ہے ہمیں حصہ دو، وہ حصہ دار جو ہے وہ اپنا لے جاتے ہیں۔ پھر آخر کا اکیلا بندہ رہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا رہتا ہے؟ پھر آخری چیز رہ جاتی ہے صحت۔ آپ وہی صحت ٹھیک ہو، بیماری نہ ہو، جسم نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ صحت بھی چھوڑنا شروع کر دیتی ہے، جو بڑھاپا آتا ہے تو بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے، ایک اللہ پاک کے نبی تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی، غالباً حضرت ادریس یا کوئی اور علیہ السلام، تو انہوں نے فرمایا کہ اسرائیل تم میرے دوست ہو، تو جب آنا ہوا تو کچھ دیر پہلے بتا دینا، جب روح لینے آنا تو کچھ دیر پہلے بتا دینا، میں تیاری کر لوں اور تیاری کر لوں۔ انبیاء تو ویسے ہی پاک لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دن ہوا کہ اسرائیل اب ان کو ملنے تو آتے تھے، لیکن ایک دن آئے کہنے لگے میں آپ کی روح لینے آیا ہوں، تو انہوں نے فرمایا ہمارا تو آپ سے وعدہ تھا کہ آپ بتائیں گے، تو انہوں نے فرمایا میں نے تو بہت سارے پیغام بھیجے آپ کی طرف، میں تو کئی پیغام بھیجے، آپ کو ملے نہیں؟ وہ کہے نہیں کوئی بھی نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، آج تم ہی آ گئے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بال سفید ہونا بھی یہ میرا پیغام ہے، یہ جو سفیدی آنا یہ میرا ایک پیغام ہے کہ اب میسج آ گیا ہے کہ بھئی اب تیاری کرو، اب وقت آ گیا ہے کہ جو دل ہے اس کو بھی سفید کر لو، دل کو سفید کر لو، زبان کو صاف کر لو۔ یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ کہتے ہیں یہ جو بال سفید ہوتے ہیں نا اس میں بھی ایک پیغام ہے اللہ کے، اللہ کہہ رہے بھائی دیکھو بھائی کالے بال سفید ہو گئے ہیں، تم اب اپنے دل کو بھی صاف کر لو، اپنے دل کو بھی سفید بنا لو، زبان کو بھی صاف کر لو، اپنے ذہن کو بھی گندے کو صاف کر لو، تو یہ بال بھی تمہیں ایک پیغام دے رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب یہی چیز ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر یہ جو بڑھاپا آنا یہ بھی میرا پیغام ہوتا ہے، یہ گھٹنوں میں درد ہونا، یہ چیزیں، فرمایا یہ ساری چیزیں میرے پیغامات ہوتے ہیں، یہ عمر کا بڑھنا، یہ سارے، تو میں تو اب آیا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک نے، اسی لیے اگر تو اللہ پاک چاہتا تو سارے صحت مند ہی رہتے،
اور صحت کی حالت میں ہی دنیا سے. تو یہ جو آہستہ آہستہ بیماریاں، بڑھاپا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بندے کو اللہ پاک میسج دے رہا ہوتا ہے کہ تم اب تیاری کر لو، تم اس طرف جا رہے ہو، تیاری کر لو. یہ جو عمر کا بڑھنا اور تو فرمایا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ صحت بھی اس کو چھوڑ جاتی ہے. اب آخری چیز جس پر انسان رہ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندگی. زندگی، یہ دنیا کی زندگی، اس پر چلو بھئی صحت بھی چھوڑ گئی، بیمار ہو گیا، چلو کم از کم اللہ کا شکر ہے زندہ تو ہوں. لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ زندگی بھی اس کو چھوڑ جاتی ہے. وہ زندگی بھی اس سے وفا نہیں کرتی، اور اس وقت جب وہ زندگی وفا نہیں کرتی تو جو شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کام ہو گیا جو اس نے کرنا تھا. تو اب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں تھا، اصل میں میرا کوئی بھی نہیں تھا. میں دھوکا ہو گیا مجھ سے. میں نے ماں کے پیٹ کے اندر رحم پر اعتماد کیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا باہر نگاہ. پھر ماں پر اعتماد، ماں نے بھی دودھ چھڑا دیا، ماں سے بھی جدائی ہو گئی. پھر موت آ گئی، ماں بھی جدا ہو گئی. بہن بھائی ہیں وہ بھی جدا ہو گئے. رشتہ دار ہیں وہ بھی ایک وقت میں انہوں نے بھی علیحدگی، دوست احباب نے بھی، اولاد نے بھی، کاروباری کام کاج والے لوگوں نے، بیوی نے بھی، خاوند نے بھی، مال و دولت بھی مجھے چھوڑ گیا، یہاں تک کہ صحت بھی مجھے چھوڑ گئی اور زندگی. اور اب وہ اکیلا بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. تو اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا جو ہے اصل چاہنے والا، اصل خیر خواہ وہ اللہ کی ذات تھی. لیکن اب تو وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے. اسی لیے قبر میں جو ہے نہ بیوی ملتی ہے، نہ مال ملتا ہے، نہ دولت ملتی ہے، نہ گاڑی ملتی ہے، نہ دوست آتے ہیں، نہ اولاد آتی ہے. ایک ہستی جن کا نام نبی اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آتے ہیں کہ یہ تھے آپ کے ساتھ وفا کرنے والے، کہ جنہوں نے موت کے بعد بھی آپ کو چھوڑا نہیں. تو دنیا میں ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہیں دی، ان کو سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے، باقی ساری چیزوں کو پہلے ہم سوچتے ہیں. اور وہی تو یہی میرا مقصد تھا کہ آپ یہاں جو تشریف لائے ہیں، ابھی ہم نہیں مرے الحمدللہ، ابھی موت کا وقت وہ نہیں آیا، آ جائے گا. تو یہ 2 دن جو آپ ٹھہرے ہیں، یہ اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو پہچان کرائی جائے کہ اصل آپ کو چاہنے والا اور اصل آپ کے ساتھ رہنے والی کون سی ہستی ہے. باقی سے جتنے بھی لگاؤ کریں اس نے چھوڑ جانا ہے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس سے مرضی محبت کرو دکھ ہی اٹھاؤ گے، تکلیف اٹھاؤ تو انہیں جدائی ہے. لیکن فرمایا کہ اللہ پاک وہ ذات ہے کہ موت بھی تمہیں ان سے جدا نہیں کر سکتی. لیکن محبت تو وہ ہو نا کہ موت بھی جدا نہ کر سکے. اب کتنے بڑے بڑے عاشق ہوئے ہیں، جب بڑے ہم یہ عاشق، یہ عشق کیا، عشق مجازی، یہ کیا وہ کیا، تو وہ ساری اپنا. اسکندر اعظم نے بھی آپ نے کہا نا میرے ہاتھ جو ہے وہ باہر نہ رکھ دینا، وہ پتہ چلے کہ بھئی یہ چیزیں ساتھ نہیں جاتی. اور اس نے کہا کہ میری جو لاش جنازہ جب لے کے جانا تو جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ اٹھائیں، جو بڑے حکیم ہیں نا سب سے بڑے، وہ میرا جنازہ اٹھائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر حکمت اور ڈاکٹری جان بچا سکتی تو یہ بندہ نہ مرتا. یہ بھی جو لے کے جا رہے ہیں تو نہ حکیم بچا سکتے نہ وہ چیز. تو یہ 2 دن میں وہ واپس ہم کوشش کرتے ہیں دریافت کرنے کی کہ ہمارا جو اصل جو ہے مالک اور اصل جو خالق بھی اللہ پاک ہے، اور اصل محبت کرنے والا بھی اللہ پاک ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ آزمائش کے لیے آئی ہوئی ہیں، وہ دل لگانے کے لیے نہیں. ان سب نے چھوڑے، ان سب کے حقوق ادا کرنے ہیں. جو اللہ نے حق دیا ہے، حق ادا کر دیا، بس آپ فارغ ہو گئے. یہی آزمائش میں کامیابی کی نشانی ہے. لیکن اللہ پاک کے ساتھ ہمیشہ 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 بندے نے رہنا ہے. وہیں سے جو ہے وہ بندہ آیا ہوا ہے. اور یہ جو بندہ بے چین ہے، پریشان ہے، وہ زیادہ وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اصل
حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اور دوسری چیزیں جتنا مرضی اس کو، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے کہ یہ جو بچہ ہے، چھوٹا بچہ، 1 ماہ کا 2 ماہ، ایک بندے کے پاس بچہ تھا، وہ چپ نہیں کرتا، وہ بچہ چپ نہیں، روتا ہے 1 مہینے کا، ماں کہیں چھوڑ کے چلی گئی، وہ بچہ جو ہے وہ روتا رہتا ہے۔ اس نے بچے کو بہت بڑا مکان میں لے کے گیا، وہی شاید چپ کر جائے، بچہ مکان میں بھی چپ نہ کیا، بہت بڑے سواری پہ، بہت بڑے گھوڑے پہ، سمجھنے گاڑی پہ بٹھایا، گاڑی کے اندر، پھر بھی چپ نہ کرے وہ، اس کو بہت سارے کھانے دکھائے، وہ بھی پھر بھی چپ نہ کرے، وہ ٹین ٹین رو رہا ہے بالکل جو ہے، بڑے پیسے دکھائے، وہ پھر بھی، بچے کو کیا غرض پیسے سے۔ ایک بچہ اس نے دیکھا اتنی عمر کا، وہ خاموش ہے، وہ نہیں رو رہا، تو اس نے پوچھا بھائی صاحب میرا تو بچہ بڑا رو رہا ہے، یہ میں اس کو گاڑی بھی دے چکا ہوں، مکان بھی، پیسہ بھی، دولت بھی، ساری سیر بھی، کھانے بھی، یہ پھر بھی روتا، آپ کا کیسے چپ کیے ہوئے ہے؟ اس نے کہا میں اس کو دودھ پلاتا ہوں، دودھ پلا رہا ہوں، دودھ، یہ دودھ پیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو جب دودھ اس نے پلایا تو وہ بچہ چپ کر گیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ روح جو ہے اور بندے کا جو اندر ہے، یہ بچے کی طرح یہ پریشان رہتے، اس کا یہ تب ہی سکون ملتا ہے جب اس کو اللہ کے ذکر کا دودھ ملے۔ اس کو گاڑیوں میں بٹھا لیں، اس کو پیسے دکھا لیں، اس کو کھانے کھلا لیں، اس کو سیریں باغوں کی کرا لیں، وہ بچے کو کیا غرض، کیونکہ اس کا تو وہ کھانا ہے ہی نہیں، اس کو کیا غرض، اس نے کون سے اس کو سونے میں بٹھا دیں۔ تو فرمایا کہ اندر کو دل کا چین جو ہے یہ نہیں ملے گا، اس روح کا دودھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ بندہ خوش رہے گا، چاہے وہ کہیں بھی جو ہے وہ۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ توجہ کے ساتھ، تاکہ جب پیر والا دن ظہر تک جو آپ یہاں ہیں تو آپ کو وہ تعلق جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہو، وہ تعلق ٹوٹا ہوا جڑ چکا ہو یا کمزور ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط، اور جس مقصد کے لیے ابھی آپ کو بتایا بھی گیا کہ کچھ مشاہدہ بھی آپ کو اس جہاں کا حاصل ہو جس جہاں پر ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور احسان والی کیفیت بندے کو لے تبھی ہوگی جب آپ یہ ساری جتنے بھی مشقیں، مراقبات، اذکار یہ جو بتائی گئی تو آپ توجہ کریں گے تو یہ پھر حاصل ہوں گے، پھر ساری زندگی بندہ پھر ان سے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اپنا جاری رکھے جو بھی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہاں، جانے سے پہلے اگر کوئی بات پوچھنی ہے اس کے متعلق، جو موضوع جو میں نے بیان کیا اس کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے اگلے استاد صاحب آئیں گے، وہ کچھ جو ہے وہ فرمائیں گے۔